السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جماعت دوم کی ٹیچر داریہ ارکم اسکول احمد پور کیمپس سے، اور آج ہم نے کرنا ہے سمر ویکیشن ٹاسک جماعت دوم، اور آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے اردو۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے رنگوں کا کھیل۔ حروف جوڑ کر رنگوں میں کے نام لکھیں اور تصویر میں رنگ بھریں۔ اب یہاں آپ کے پاس کچھ حروف دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو جوڑ کر ایک لفظ بنانا ہے، اور پھر جو آپ کے پاس یہاں تصویر موجود ہے اس میں آپ نے رنگ بھرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے سین، فے، یہ، دال، سفید، لام، الف، لام، لال۔ اسی طرح سے آپ نے ان سارے الفاظ کو جوڑ کر ایک لفظ بنانا ہے۔ نیچے ہے ہدایت کے مطابق دی گئی تصاویر میں رنگ بھریں۔ اب آپ کے پاس یہاں جو ہدایت دی گئی ہے اسی کے مطابق آپ نے ان تصاویر میں رنگ بھرنا ہے۔ سب سے پہلے کتاب میں نیلا رنگ ہے، تو جو یہاں کتاب موجود ہے اس میں آپ نے نیلا رنگ کرنا ہے۔ پیمانے میں گلابی رنگ بھریں۔ جہاں آپ کو پیمانہ دیا گیا ہے اس میں آپ نے گلابی رنگ بھرنا ہے۔ بستے میں بھورا رنگ بھریں۔ یہاں آپ کے پاس بستہ ہے اس میں آپ نے بھورا رنگ کرنا ہے۔ پنسلوں میں جامنی رنگ بھریں، کیلے میں پیلا رنگ اور سیب میں لال رنگ بھریں۔ اس کے بعد ہے الفاظ سازی۔ دی گئی تصاویر کے نام لکھیں اور ان الفاظ کے معنی میں تلاش کریں اور ان کے گرد دائرہ لگائیں۔ اب آپ کے پاس یہاں کچھ تصاویر دی گئی ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز کی تصویر ہے۔ سب سے پہلے ہے اسکول، پھر ہے پانی، اس کے بعد ہے پینسل، پھر ہے رسی، پھر ہے رات اور ناگ، اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں جو تصویر دی گئی ہے اس میں آپ نے انہی الفاظ کو ڈھونڈنا ہے۔ جیسے اسکول ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس میں اسکول ڈھونڈنا ہے، اور پھر اس تصویر میں آپ نے دائرہ لگا دینا ہے۔ اس کے بعد ہے آؤ تلاش کریں۔ تصویر میں سے عددی گنتی الف تا 1 تا 10 تلاش کریں اور تلاش شدہ اعداد میں رنگ بھریں۔ اب آپ کے پاس یہاں کچھ عددی گنتی دی گئی ہے، آپ نے ان کو تلاش کرنا ہے اور پھر ان میں آپ نے رنگ بھرنا ہے۔ اس کے بعد ہے دی گئی جگہ پر الف تا 10 عددی اور لفظی گنتی ترتیب سے لکھیں۔ یہاں ایک عددی گنتی اور دوسری سائڈ پہ ہے لفظی گنتی۔ ایک سائڈ پہ آپ نے عددی گنتی لکھنی ہے اور پھر دوسری سائڈ پہ آپ نے لفظی گنتی لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے ایک یا زیادہ دیے گئے حروف تہجی کو ملا کر الفاظ بنائیں اور ان کی جمع بھی لکھیں۔ پے، تے، الف، پتا۔ اب آپ کے پاس یہاں جو لفظ دیے گئے ہیں ان کو الگ الگ انہوں نے کیا ہوا ہے، حروف تہجی میں لکھا ہوا ہے، آپ نے ان کو ملا کے ایک نیا لفظ بنانا ہے۔ جیسے پے، تے، لام، الف، پتا، تو اس سے نیا لفظ بنے گا پتے۔ پھر اسی لفظ کا آپ نے جمع بھی لکھنا ہے، جیسے تے، الف، لام، الف، تالا، اور پھر اس کا آپ نے جمع بھی لکھنا ہے تالے۔ اسی طرح سے آپ نے ان سارے سوالوں کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ایک جیسی گنتی والے ڈبوں میں ایک جیسا رنگ بھریں اور دیے گئے واحد کے جمع بھی لکھیں۔ اب آپ کے پاس یہاں کچھ ڈبے دیے گئے ہیں، ان ڈبوں میں کچھ ڈبے ہیں جن میں ایک ہی نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو جیسے پہلے ہے نمبر 1 پہ دیا ہوا ہے پھول، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک اور ڈبہ ہوگا جس میں ایک ہی لکھا ہوگا، نہیں لکھا ہوگا، تو اس میں آپ نے اس پھول کی جمع لکھ دینی ہے پھولوں۔ اس کے بعد ہے بکرا، تو نمبر 2 والے ڈبے میں آپ نے بکرے لکھ کے اس میں آپ نے ایک جیسے ہی رنگ بھرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم اور فعل کی تلاش۔ جملوں میں سے اسم کے گرد دائرہ لگائیں اور فعل میں رنگ بھریں۔ اسم کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایک نیا جملہ بھی بنائیں۔ اب آپ کے پاس یہاں کچھ تصویریں دی گئی ہیں جس میں آپ نے اسم کے گرد دائرہ لگانا اور فعل میں کلر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے علی فٹ بال کھیل رہا ہے۔ اب اس میں جو اسم ہے وہ ہے فٹ بال، تو فٹ بال پہ آپ نے دائرہ لگانا ہے، اور کھیل رہا ہے یہ آپ کے پاس فعل ہے، تو اس میں آپ نے رنگ بھر دینا ہے۔ اور پھر جو اسم ہے مطلب اسم جو ہے وہ فٹ بال ہے، تو اس سے آپ نے ایک جملہ بنانا ہے، علی کو فٹ بال کھیلنا پسند ہے۔ اس کے بعد ہے کیا عابد کپڑے سی رہا ہے۔ اس میں آپ کے پاس عابد جو ہے وہ اسم ہے، کپڑے بھی اسم ہے، اور سی رہا یہ آپ کے پاس فعل ہے۔ تو جو اسم ہے وہ ہے عابد، تو اسم سے آپ نے نیا جملہ بنانا ہے، عابد نئے کپڑے پہنتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ سارے سوال حل کرنے ہیں۔ میری کہانی، دیے گئے اشاروں کی مدد سے اپنے والدین کے ساتھ کسی تفریحی مقام کی سیر کی کہانی لکھیں۔ کیا آپ لطف اندوز ہوئے؟ تفریحی مقام کا نام آپ نے بتانا ہے۔ کھانے میں کیا کھایا؟ کیا سرگرمی انجام دی؟ ہمراہ کون کون تھا؟ اسی سے مطابق آپ نے اپنی ایک سٹوری لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے جیت، عبارت کو غور سے پڑھیں اور سوالات کے جواب دیں۔ اب یہاں آپ کے پاس ایک عبارت دی گئی ہے، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اور پھر نیچے جو آپ کے پاس سے سوال کیے گئے ہیں اسی کے مطابق آپ نے اسی عبارت میں سے جواب دینے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے بچے کیا کر رہے تھے، اس عبارت میں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ بچے کیا کر رہے تھے، تو بچے دوڑ کے لیے تیار تھے۔ اس کے مطابق آپ نے یہ سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اس کے بعد ہے مذکر مونث، خط کشیدہ مذکر الفاظ کو مونث اور مونث الفاظ کو مذکر میں تبدیل کر کے لکھیں اور ان الفاظ کی مدد سے ایک ایک نیا جملہ بھی بنائیں۔
اب جیسے ہے بلی دودھ پی رہی ہے، اب اس میں انہوں نے بلی کے نیچے انڈر لائن کیا تو مینس کہ آپ نے اس کا مذکر لکھنا ہے، بلی ہے تو اس کا مذکر ہوگا بلا، اور پھر آپ نے اس کا جملہ بنانا ہے بلا دودھ پی رہا ہے۔ اس کے بعد ہے مکڑی نے جالا بنا، اب اس میں جو مکڑی ہے اس کا مذکر آپ نے لکھنا ہے مکڑا، تو مکڑا کالا تھا۔ اسی سے مطابق آپ نے یہ سارے سوالوں کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے کار کے، خالی جگہ کے مطابق صحیح لفظ کے گرد دائرہ، دائرے میں رنگ بھریں اور خالی جگہ پر کریں۔ آپ کے پاس یہاں کچھ لفظ دیے گئے ہیں کا، کی اور کے، اس میں آپ کے پاس ایک خالی جگہ ہے، یہ علی ڈیش بستا ہے، جو صحیح لفظ ہے اس میں آپ نے کلر بھی کرنا ہے اور پھر اس خالی جگہ میں بھی لکھنا ہے، جیسے یہ علی کا بستا ہے تو کا میں آپ نے رنگ بھی بھرنا ہے اور اس میں آپ نے خالی جگہ میں بھی لکھنا ہے۔ احمد ڈیش ابو جان گھر میں ہیں، احمد کے ابو جان گھر میں ہیں، تو آپ نے کے خالی جگہ میں بھی لکھنا ہے اور اس کے علاوہ اس میں رنگ بھی بھرنا ہے۔ اس کے بعد دیے گئے الفاظ کی مدد سے کہانی لکھیں اور کہانی کا مناسب عنوان لکھیں۔ آپ کے پاس یہاں کچھ لفظ دیے گئے ہیں، آپ نے اس کے مطابق ایک کہانی لکھنی ہے اور اس کہانی کو عنوان بھی دینا ہے۔ لومڑی، بھوکی، تلاش، باغ، انگور کی بیلیں، چھلانگیں، کھٹے، آپ نے ان لفظوں کو ملا کے ایک کہانی لکھنی ہے اور پھر اس کا عنوان بھی لکھنا ہے۔ اب یہاں ایک کہانی بنتی ہے لالچ بری بلا ہے، اسی کے مطابق آپ نے یہ کہانی بھی لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے تخلیقی کاوش، جال کی مدد سے اپنے پسندیدہ جانور کے بارے میں چند جملے لکھیں اور اس کی تصویر بھی بنائیں۔ اب آپ کے پاس میں ایک جال ہے، کان، رنگ، قد، دم، پاؤں، آپ نے جانور کا نام لکھنا ہے، تو جانور کا نام ہے گائے اور جانور کی آپ نے تصویر بھی لکھنی ہے اور اس کے بارے میں آپ نے چند جملے بھی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے میرے دادا جان اور دادی جان، دیے گئے سوالات کے جوابات کو پیراگراف کی شکل میں لکھیں۔ دادا جان کا نام کیا ہے، ان کو کھانے میں کیا پسند ہے، دادی جان کا نام کیا ہے، آپ اپنے دادا جان اور دادی جان سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں، آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیراگراف لکھنے کے بعد اس میں سے اسم، فعل اور مذکر اور مونث تلاش کر کے نیچے دیے گئے کالموں میں لکھیں۔ اب آپ نے جو پیراگراف یہاں پہ لکھنا ہے اس میں سے آپ نے اسم، فعل، مذکر اور مونث کو ڈھونڈ کے الگ الگ کر کے اس میں آپ نے ان کالموں میں آپ نے رائٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد الفاظ تلاش کریں، تصاویر کو غور سے دیکھیں، ان کے نام لکھیں اور ان کو ملا کر نئے الفاظ بنائیں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے ایک مثال دی گئی ہے، جیسے چڑیا اور اس کے بعد ہے گھر، تو نیا الفاظ بنا چڑیا گھر۔ اس کے بعد ہے باورچی اور پھر خانہ، اور آپ کا نیا جو لفظ بنے گا وہ ہے باورچی خانہ۔ گلاب جامن، نیا جو لفظ ہے وہ بنے گا گلاب جامن۔ الفاظ متضاد، دیے گئے امدادی الفاظ کے ذریعے خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ سب سے پہلے الفاظ متضاد یعنی کہ جو آپ کے پاس لفظ دیا گیا ہے اس کا آپ نے الٹ لکھنا ہے، جیسے سچ اور ڈیش ایک دوسرے کا الٹ ہے، جیسے سچ اور جھوٹ۔ زندگی اور ڈیش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، موت یعنی زندگی کا الٹ کیا ہو گیا موت۔ اس طرح سے یہ آپ نے سارے سوالوں کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے الفاظ متضاد، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد معنی میں تلاش کریں اور الفاظ کے متضاد لکھیں۔ مثال کے طور پر اجالا، تو اس کا الٹ ہوگا اندھیرا۔ آپ کے پاس نیچے الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے آج، اچھا، زیادہ، نیکی، آسمان، سچ اور گرم۔ آپ نے ان کے الفاظ یہاں لکھنے ہیں اور پھر آپ کے پاس یہاں جو تصویر دی گئی ہے اس میں آپ نے اس کو تلاش بھی کرنے ہیں اور سرکل بھی کرنے ہیں۔ اس کے بعد تصویر دیکھیں اور لکھیں، ہر تصویر کے بارے میں آپ نے 2 جملے لکھنے ہیں۔ اب جیسے پہلی تصویر میں چونٹیاں اور کیلا ہے تو آپ نے اس کا جملہ لکھنا ہے، کوئی بھی جملہ آپ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں، جیسے لکھا ہوا ہے کیلا میٹھا ہوتا ہے اور چونٹیاں میٹھا کھانا پسند کرتی ہیں۔ مطلب آپ کے پاس جو تصویر دی گئی ہے اس کے مطابق آپ نے کوئی سے بھی 2 جملے بنانے ہیں، جیسے میں روزانہ پودوں کو پانی دیتا ہوں، پودے لگانا اچھی عادت ہے۔ اسی کے مطابق آپ نے یہ سارے سوال حل کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے ختمہ اور سکتہ، آپ کے پاس یہاں کچھ جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان میں ختمہ اور سکتہ لگانا ہے۔ اس کے بعد ہے مناسب لفظ کا استعمال، ہر جملے کے ساتھ 2 الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے مناسب لفظ چن کر جملوں کو مکمل کریں۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، میرا ڈیش ہے روزہ۔ اب آپ کے پاس آگے روزہ 2 لکھے ہوئے ہیں، جو صحیح لفظ ہے وہ آپ نے اس خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ وہ ڈیش سے دہی لینے جا رہا ہے، منڈی یا بازار، تو جو صحیح لفظ ہے وہ آپ نے اس میں لکھ دینا ہے۔ مثال کے مطابق لفظ بنائیں، جیسے پاکستان، تو آپ کے پاس یہاں کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان کو ملا کر آپ نے الفاظ لکھنے ہیں، جیسے گلستان، چولستان، نخلستان، ہندوستان۔ امید ہے آپ سب کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔